مرنے والے کے گھر یا جنازے پر جانے کے کچھ آداب ہیں، سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، اگر آپ بھوک کے کچے ہیں تو گھر سے پیٹ بھر کر جائیں تاکہ فوتگی والے گھر بریانی، بوٹی اور تازہ گرم روٹی کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ نمبر 2، اپنی ضروری ادویات اپنے ساتھ رکھیں۔ تدفین سے پہلے چائے کافی کی فرمائش مت کریں۔ یاد رکھیے آپ فوتگی پر آئے ہیں، پارٹی میں نہیں۔ متوفی کے فیملی کے جذبات کا خیال کیجیے۔ نمبر 3، اپنے اوور ایکٹنگ جذبات اپنے تک ہی محدود رکھیں۔ سینہ پیٹ کر اور بین کر کے یا باتیں کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش مت کیجیے کہ آپ سب سے زیادہ دکھی ہیں۔ خاموش رہیں۔ یاد رکھیں اہل خانہ اس وقت بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، یہ ان کا لوس ہے، آپ کا نہیں۔ نمبر 4، متوفی کے اہل خانہ کو رونے یا نہ رونے پر مجبور مت کیجیے۔ اپنی رائے اپنے تک ہی رکھیں۔ ہر انسان غم میں مختلف طرح سے رد عمل دیتا ہے۔ آپ ماہر نفسیات مت بنیں کہ رونا ان کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ نمبر 5، متوفی کے اہل خانہ کو کبھی یہ مت کہیں کہ آپ کی دنیا اجڑ گئی، سب ختم ہو گیا، یا پھر ٹینشن لیتی تھی، بس اسی ٹینشن میں اللہ کے پاس چلی گئی۔ دوسروں کے دلوں کا حال جاننے والے اس بابے کو اپنے اندر ہی قابو کر کے رکھیں۔ نمبر 6، وفات پا جانے والے کے اہل خانہ کو میت کے ساتھ وقت دیں، انہیں تھوڑی سپیس دیں، ان کے اوپر سوار مت ہو۔ نمبر 7، اگر رش کی یا کسی اور وجہ سے آپ مرنے والے کا آخری دیدار نہیں کر سکے تو واویلا مت مچائیے، آپ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 8، خدا را یہ پوچھنا چھوڑ دیں کہ ہوا کیا تھا، کیسے ہوا تھا۔ آپ کو جانے والے کی بیماری اور وفات کی تفصیل نہیں بھی معلوم ہوگی تو کوئی بات نہیں۔ نمبر 9، میت کے گھر میں ادھر ادھر کی کہانیوں اور غیر ضروری گفتگو سے گریز کیجیے۔ کس نے کیا پہنا ہے، کون آیا ہے، کون نہیں آیا، کس کا رشتہ ہو چکا ہے اور کون ابھی کنوارا ہے، یہ رشتے ڈھونڈنے اور جوڑنے کا موقع نہیں ہے، یہ باتیں کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیں۔ نمبر 10، میت اور اہل خانہ کے ان دکھی حالات میں تصاویر مت لیں، یہ جنازہ ہے، کوئی شادی نہیں ہے۔ معززین، ورثاء کو اس غم سے نکلنے کے لیے وقت درکار ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ میں سے کوئی بھی کبھی بھی ایسی سچویشن میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔